دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوحہ میں عرب اور اسلامی ملکوں کا 2 روزہ ہنگامی اجلاس۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یمن کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ آج ہونے والے سربراہی اجلاس کی قرارداد کے مسودے کی تیاری۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب ملکوں کا فیصلہ کن اقدام متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی ظلم کے خلاف سخت اور متحدہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی OIC سیکریٹری جنرل سے ملاقات۔ قطر اور دیگر ملکوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کا اسرائیلی جارحیت پر مشترکہ اسلامی رد عمل کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کی ایرانی، ملیشین، ازبک ہم منصبوں سے بھی ملاقاتیں۔ اسرائیل کے بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ عرب لیگ اور OIC کے مرکزی کردار پر زور۔ اسرائیلی حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے بھی ملے۔ فلسطینی عوام کی غیر مشروط حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ سیلاب سے مختلف علاقوں میں بہت تباہی ہوئی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف کیے جا رہے ہیں۔ جو اگست کا بل ادا کر چکے ان کو اگلے بل میں یہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ بجلی بلوں میں ریلیف کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ متاثرہ علاقوں میں کمرشل صنعتی صارفین کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی مشکلات کا پورا اندازہ ہے اور اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی۔ ان متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لہٰذا ان کی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ضروری ہدایات فوری طور پر جاری کر دی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر آپ کے خادم پاکستان کی طرف سے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو یقینی طور پر سیلاب متاثرین کے مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی۔ میں ایک بار پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل آبادکاری کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد کے مختلف علاقوں میں دریائے چناب سے آنے والے سیلابی ریلے کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی۔ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے۔ اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں جان شیر خان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، دریائے چناب کے کٹاؤ کے باعث جو شجاع آباد کے دہی علاقے ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ دھوند والا بند ہے جہاں پر میں موجود ہوں۔ 2 دن پہلے جب یہ بریچ ہوا، جب پانی کا پریشر بڑھا تو نزدیکی جو بستیاں تھیں وہاں پر تیزی کے ساتھ پانی گیا، جس میں بستی سندیلا تھی، بیر والا تھا، ساتھ ساتھ گردیز پور تھا۔ تو ان تمام علاقوں میں سیلابی پانی، کیونکہ یہاں پہ وارننگ پہلے فلڈ جاری نہیں کی گئی تھی، جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکلے۔ رینٹڈ بوٹس کی انہوں نے ریسکیو یہاں پہ تھا نہیں، تو وہ کافی زیادہ نقصانات ہوا۔ مال مویشی ان کے بہ گئے، کچھ بچ گئے جو نکل آئے انہوں نے بچوں کو لیا، خواتین کو لیا، بزرگوں کو لیا۔ یہاں پر فلڈ بند پر پہنچے۔ یہاں پر لوگ جو ہیں ابھی تک کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دن کو گرمی ہوتی ہے، رات کو یہاں پر مچھر ہوتے ہیں، بچے تنگ ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کوئی میڈیکل کیمپ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ویکسینیشن جانوروں کے حوالے سے، ان کے چارہ جات کے حوالے سے کوئی یہاں پر کام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو سچویشن یہ ہے، اب ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ جلد از جلد یہاں پر خیمے بھی لگائیں گے اور یہاں پر خوراک کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ جی، دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 34,000 کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ مزید معلوم کرتے ہیں احکر رضوی سے۔ جی احکر۔
جی بالکل، دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ 24 گھنٹے کے دوران 34,000 کیوسکس کے اضافے کے ساتھ 5,06,000 کیوسکس پانی کا ریلا یہاں پہ پہنچ رہا ہے، جبکہ 4,55,000 کیوسکس پانی یہاں سے اخراج دیا جا رہا ہے جو آگے کوٹلی کی طرف جائے گا۔ درمیانے درجے کی صورتحال ہے، مگر آبپاشی حکام کی جانب سے، آبپاشی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہاں پہ سکھر براج پر بھی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی نقل مکانی میں ہو پائے، مگر ابھی تک نقل مکانی کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ تاہم جو علاقوں سے جو نقل مکانی ہو پائی ہے وہ بند کے اندر کے علاقے، جو قریبی علاقے تھے، وہاں سے جو ہے ان لوگوں کو نقل مکانی کروا کے مختلف کیمپس پر لایا جا چکا ہے اور ان کے لیے جو ہے میڈیکل ریلیف کیمپس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر ویٹرنری ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ کھانے پینے کے لیے بھی وہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ مگر یہ کہ کہیں نہ پرائس لسٹ نظر آ رہی ہے، نہ پرائس کنٹرول اتھارٹی نظر آ رہی ہے، نہ فوڈ کنٹرول اتھارٹی نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا جو ہے اب شہریوں کے لیے دیگر مہنگائی کی صورت میں بھی پریشانی کھڑی ہو چکی ہے۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، بندوں کو محفوظ بنانے کے لیے عملہ اور مشینری موجود ہے، تمام بندوں پر ہمارے لوگ موجود ہیں، دریا کے بہاؤ پر کام کر رہے ہیں، انتظامات پورے ہیں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں، سیلاب سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس وقت بھی ہمارے بند دریا سے 8 فیٹ اونچے ہیں، کچے کے مکینوں نے انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیا، متاثرہ کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے گی، سیلاب متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد کرنے کی ضرورت ہے، کلائمیٹ چینج کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، ہر فلڈ سے ہم سبق سیکھتے ہیں اور مزید بہتری کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو یہ ساری کوششیں ہوئی ہیں، رب کی مرضی سے ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم خیریت سے اس سیلاب کو سمندر تک لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم سیفلی سکھر براج کو بچا سکیں، اس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے، اس کو ہم اور تیز کریں گے۔ اس وقت بھی جو ہمارا بند ہے لوئسٹ پوائنٹ پہ بھی دریا کے لیول سے 8 فٹ اوپر ہے، ہمارے لوگ بھی موجود ہیں، دریا کے ساتھ جو سٹرنگ ایکشن ہو رہا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو بھی انتظامات کرنے ہیں وہ پورے کیے ہوئے ہیں۔ فارمرز کی خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں بہت نقصان ہوئے ہیں، صوبہ سندھ میں بھی کچے میں نقصانات ہو رہے ہیں، گندم خاص طور پہ بھی گندم کاشت کرنے کا وقت آنے والا ہے، تو ہم اپنے فارمرز کو اتنا سپورٹ کریں کہ گندم میں ہم خود کفیل رہیں، ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جانی نقصان ہوا ہے، ان کو سپورٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کی جائے۔ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب علی پور کے سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش دن رات سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کر کے متاثرین کو مشکلات کم کرنے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات سرگرم، سینئر وزیر پنجاب کی نگرانی میں سید پور میں ریلیف آپریشن مسلسل جاری۔ مریم اورنگزیب نے دن کو متاثرہ کے ساتھ وقت گزارا، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سارا دن سیلاب متاثرین کے ریلیف کے اقدامات میں مصروفیت کے بعد رات کو ایک بار پھر سے علی پور پہنچی، سید پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کیے، اندرونی علاقوں میں جا کر متاثرین کو ٹینٹ فراہم کیے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کو متاثرہ علاقوں کے سروے، متاثرین کی فہرستیں تیار کرنے اور شفاعت تقسیم کے لیے ہدایات جاری کی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین کو نقصان کے ازالے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ ان کا کہنا تھا کہ علی پور پورا ڈوب گیا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، مجھے آپ کی بہن، بیٹی اور ماں مریم نواز نے آپ کی تکلیف میں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ کو ہر سیلاب متاثرہ فرد کے نقصان کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سیلاب سے نقصان کا تخمینہ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے، مریم نواز انشاءاللہ آپ کا نقصان پورا کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو ٹینٹ، کھانا، خشک راشن اور دیگر امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین نے بھی پنجاب حکومت کے اقدامات پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ مریم اورنگزیب سے گفتگو کرتے ہوئے سیلاب متاثرین نے کہا کہ پہلے بھی سیلاب میں نواز شریف خود پہنچے، آج ان کی بیٹی نے آپ کو بھیجا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا جی مجھے اور سلمان رفیق کو بھی نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ مریم اورنگزیب کی نگرانی میں سید پور میں متاثرہ علاقوں تک کشتیوں کے ذریعے امداد پہنچانے کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ متاثرین
کی مرحلہ وار محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کرنے کی واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی متاثرہ خاندان امداد سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ مریم اورنگزیب کے ہمراہ صوبائی وزیر سلمان رفیق اور صہیب احمد بھی ریلیف سرگرمیوں کی مانیٹرنگ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے میڈیکل کیمپس اور فیلڈ ہاسپٹلز کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے مریم اورنگزیب کے اقدام کو سراہا، حکومت پنجاب کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نگرانی میں پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے قائم خیمہ بستیوں میں بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ میڈیکل ٹیمیں بچوں، خواتین اور بزرگوں کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ دودھ، خشک راشن، ادویات اور صاف پانی کی فراہمی تسلسل سے جاری ہے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب سے تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تجارتی خسارہ 7 ارب ڈالر بڑھ جائے گا۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے 1000 ارب زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا۔ شرح نمو 4.2% سے 1.5% ہونے کا امکان ہے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ بجٹ میں جو گنجائش ہے وہ ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے اس سال کہ وہ 1500 کروڑ کا کیش سرپلس دیں، یہ بہت ہی زیادہ ایمبیشس فگر ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو آدھا کر دیا جائے تو مناسب ہے، تاکہ ان کے پاس مناسب ریسورسز ہوں ریلیف، ریکنسٹرکشن وغیرہ کے لیے۔ 1000 ارب زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا، تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا شرح نمو اس سال مشکل سے 1.5% ہو پائے گا۔ اب ہمارا اپنا احساس یہ ہے، اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید یہ جو سیلاب آیا ہے 2025 میں، یہ 2022 کے سیلاب سے زیادہ نقصان دہ انفارچونیٹلی ہوا ہے، تو اس لیے ایسٹیمیٹ جو ہے وہ شاید 30 ارب ڈالر سے، کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے اس میں تقریباً 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا۔